ناظرین، اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، پس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ دوستو، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اچھی گفتگو کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جذام یعنی کوڑ کی بیماری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر مہینے میں جو شخص 3 صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ جہنمی عورت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے، ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم کے اندر داخل کی گئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ ماشاء اللہ۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو آداب و نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تمہیں بخش دیا جائے۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر ماں باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھیں۔ بیٹیوں سے بے پناہ محبت کیا کرو اور خوب ناز نخرے اٹھایا کرو، کیونکہ جب یہ چلی جاتی ہیں تو گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی بھی گھر نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ واحد ماں اور باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ سروں پہ شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ ناظرین، جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا برائی ہے؟ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اگر بیٹیاں برکت والی نہ ہوتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کا سلسلہ آپ کی بیٹی سے نہ چلتا۔ سخت سردی میں بندہ اپنے کریم مالک کو سجدہ کرنے کے لیے گرم بستر چھوڑ دیتا ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر دن بلکہ ہر ساتھ لمحہ اس کی نیکیاں بڑھ جانے کا ذریعہ ہے۔ دوستوں، گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔